1948 میں آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سوال ہے، یہ سوال فلسطین کا نہیں ہے، مدینہ کا ہے، یروشلم کا نہیں ہے، مکہ کا ہے، اور کتنا قریب رہ گیا ہے۔ اب سارا عالم اسلام خاموش ہے۔ اگر فلسطینی یہاں سے جو ایک طرح سے ایک بنے ہوئے ہیں، وہ ایک رکاوٹ بنے ہوئے اس کی، یہ نکل جائیں اس کی سرحدیں، تو پھر ان سے مل جائیں گی، اور کوئی دہشت گردی کا بہانہ بنا کے وہ تو چڑھ دوڑے گا یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تاریخ دان ہیں، تاریخ خوب پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے۔ اگر میں موجودہ حالات میں خاص طور پہ اگر لفظ کہوں فلسطین، جی، تو آپ کے دل میں دماغ میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا طالب علم ہوں میں، اپنے آپ کو سمجھتا۔ فلسطین کا جو حال موجودہ تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو وہ جو فلسطینیوں، مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار ہے، جی، جس کی طرف حضور ایدُ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بار بار توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یوں دیکھ رہے ہیں، بس یہ آتا ہے کب ٹھہرے گا درد ہے دل، کب رات بسر ہوگی۔ تو یہ اس قدر ان کی جو کو ایک ان پہ ستم، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ دیکھی نہیں جاتی۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں، جی جی، یہ جو پرابلمز ہیں، جو ظلم ہے، یہ موجودہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شاید میرے ابا جان بھی دیکھتے رہے، دادا جان نے بھی دیکھی ہوں گی، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں کہانی جو شروع ہوئی ہے، یہ جو جیوز میں جو آرتھوڈاکس ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں یہ بات ہے۔ ان میں بھی فرقے ہیں نا؟ ہاں، فرقے ہیں، تو جو آرتھوڈاکس ہیں وہ دعاؤں میں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ میاں فلسطین میں لے کے جائے۔ اور تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو یورپ میں ایک قومی جو آئیڈینٹی کا ہے، اور یہ ریس جو ہے کانشیسنس، اس کا تصور پیدا ہو گیا ہے۔ اور 1859 میں ایک کتاب بھی آئی ہے اس کی، ڈارون کی اوریجن آف اسپیشیز، اس میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ جی بعض اسپیشیز بیٹر ہوتی ہیں، بعض اسپیشیز سے سروائیول آف فٹسٹ کے مطابق بقائے اصلاح کا اصول۔ تو بعض قوموں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ بعض قومیں بھی دوسری قوموں سے بہتر ہوتی ہیں۔ یہودی شروع سے نہیں سمجھتے تھے وہ سب سے بہتر ہیں، سپیریئر اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، رہے بھی ہیں تاریخ میں، لیکن بات یہ ہے، اور وعدے بھی ہیں ان سے، لیکن بات یہ ہے قوموں کو سائنس کی اس نے بھی قوموں کو اس طرف لگا دیا کہ بھئی بعض قومیں آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول۔ اب یہ جو تصور پیدا ہوا ہے، یہ تھیوڈر ہرزل جو 1860 میں پیدا ہوا ہے، اور یہ جب بچپن میں اسکول جاتا تھا جہاں صاحب تھے، لیکن اس سے وہ اسکول چھوڑنا پڑا، دوبارہ یہ سائنس پڑھنا چاہتا تھا، اسکول چھوڑ کے پھر دوسرے اسکول میں گیا جہاں یہودی زیادہ تھے، اور وہاں اس نے تعلیم مکمل کی، شروع سے ہی صحافی بن کے ابھرا، پھر پلے رائٹر بھی تھا یہ، لیکن یہ جو اس نے پلے رائٹ کیا نا تو وہ پھر، اور یہ ہے کہ جب یہ فرانس میں گیا، وہاں بھی جب اس نے دیکھا کہ یہاں بھی یہی ہے تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، تو اس نے یہ پھر تصور پیش کیا کہ ہمیں یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، سماجی نہیں ہے، ہمیں یہ بعض یہ تصور پیش کرتے ہیں اسیمیلیٹ ہو جائیں، اس نے کہا اسیمیلیشن کوئی حل نہیں ہے، ہمیں پولیٹیکلی کوئی مسئلہ اس کو حل کرنا پڑے گا۔ اس کا تھوڑا سا تعارف بتائیں، اس نے کیا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے اس ساری کہانی کا؟ دیکھیں، اس نے پہلے کوشش کی ہے کہ 1896 میں، اس سے پہلے اس نے ملا ایک بڑے مشہور یہودی بزنس مین سے، اس نے کہا کہ بھئی اس کا کوئی مسئلے کا حل ہونا چاہیے، تو وہاں ایک فرانس میں جب یہ گیا تو وہاں ایک بغاوت کا کیس ایک یہودی پہ بن گیا، حالانکہ وہ غداری کا لیکن نہیں تھا، جھوٹ تھا وہ، لیکن بن گیا ایسے ہی جیسے تعصب ہوتا ہے، تو اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پھر ایک بڑے مشہور بزنس مین سے بات کی، اسے کہا کہ بھئی، اس نے کہا جی ارجنٹینا امریکہ میں بساتے ہیں، اس طرح بستیاں بناتے ہیں، نہیں یہ سوچ رہے تھے یہودیوں کے لیے کوئی ہاں یہ ہے کہ کسی اس علاقے میں چلے جائیں گے، تو وہ ایسٹ یورپ کے جو یہودی تھے ان کو زیادہ یہ ایکسپیرینس کرنا پڑتا تھا، تو اس نے جب یہ فرانس میں آ کے دیکھا کہ ادھر بھی یہی مسئلے ہیں، تو اس نے اتفاق نہیں اسے کیا کہ نہیں، اس یہ چاہتا تھا کہ فلسطین میں جا کے دوبارہ یہودیوں کی آبادی ہو، وہاں ایک اسٹیٹ بنے یہودیوں کی، تو پھر اس نے 1896 میں ایک کتاب لکھی ہے جیوش اسٹیٹ، اور اس میں یہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ اس مسئلے کو ہمیں پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے، اور قوموں کی برادری میں مسئلہ پیش کر کے وہاں ہمیں تب جا کے ہم اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح، بعض لوگ نہیں، کہا 1897 میں اس نے باسل میں، پھر پہلے میونخ میں ہونی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، پھر باسل میں یہ کانفرنس ہوئی ہے، وہاں اس نے خطاب کیا، بڑا یہ پاپولر اس نے خطاب کیا، وہاں کانفرنس ہوتی رہی ہے،
اور اس کی یہ تجاویز جو زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی 1897 باقاعدہ طور پہ. اور زائن جیسے کہ ایک پہاڑی کا نام ہے یروشلم میں، اور اس بنیاد پہ انہوں نے رکھی، اور مطلب مقصد یہی ہے کہ یہودیوں کو دوبارہ وہاں جا کے تاکہ وہ بھی باعزت. زائنزم کے بارے میں کافی ہم سنتے ہیں کہ یہ صہیونی طاقتیں اس پہ کام کر رہی ہیں، صہیونیوں نے یہ کیا، یہ کیا موومنٹ ہے، کیا ہے؟ اس کی پہاڑ یروشلم کا ایک پہاڑ کا نام پہ زائنزم کی یہ تحریک رکھی، اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ چاہتے تھے کہ یورپ میں ہم اسیمیلیٹ نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں کوئی اجازت اس طرح ہم رہ نہیں سکتے، اس کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے توسب کا. اور ظاہر ہے میں بتا رہا ہوں کہ جرمن قوم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا جرمن سب سے زیادہ سپیریٹ قوم ہے اور دنیا میں، اور کوئی قوم اس کے مقابلہ. اس طرح ہر قوموں میں بھی یہ تصور نیشنلزم عروج پہ تھا، اور نیشنلزم ہوتا ہی جب تک کسی کو وطن نہ ہو نیشنلزم کیسے بن سکتا ہے، تو اس کی کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. سوائے پہلے ہمیں کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو جگہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اور گھر ہمارا وہ ہے، اور تمام دنیا میں بکھری ہوئی قومیں وہاں پہنچے. تو یہ انہوں نے پھر ایک تحریک بنیادا. پھر بعض واقعات، جب کوئی واقعہ زمین پہ نہیں ہوتا جب تک آسمان پہ اس کا تعین نہ ہو جائے، تو پھر وہ آسمان پہ بھی ایسی پلاننگ شروع ہو گئی، اور کچھ حادثہ تاریخ میں ایسے ہوئے کہ جس سے ان کو مدد ملی. جی میرا یہی سوال تھا کہ 15-20 بندے، 100-200 بندے یہودی اتنا بڑا انیشیٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ اتنا بڑا خواب دیکھنا بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو عمل میں کرنا تو درکنار. تو یہ بتائیں کہ مطلب یہ پرزے ملے کیسے، ہوا کیسے 1897 میں؟ دیکھیں پرزے ایسے ملے ہیں کہ پہلے جب انہوں نے صبر پیش کیا، ایکسپیرینس تو ہر ایک کو کر رہا ہوتا ہے. جب آدمی کسی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کوئی بات کرتا ہے، جب یہ کرتے ہوں گے کہ یہاں ہمیں تعصب کا سامنا، ہمیں ہماری آئی ڈی جو ہے وہ خطرے میں، آئیڈینٹی، تو کیا کریں؟ سب کے رسپانسو کارڈ چھوڑتے ہوں، منہ کہتے ہوں گے بھئی ہمیں اسٹیٹ بنانی چاہیے. تو وہ جب ہوا ہے تو پھر 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب 1897 میں اس نے بنیاد رکھی ہے تحریک زائنزم میں، وہ پھر ترکی گیا ہے تھیوڈر ہرزل، اور وہاں کنونس کرنے کی کوشش کی ہم آپ کی معاشی مدد کریں گے، ہمیں کچھ. وہ ایک وزیر سے، عزت بیگ سے بھی ملاقات ہوئی، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم آبادی کریں گے آپ کی، تو یہ اسٹیٹ وغیرہ تو نہیں، لیکن بہرحال باقی اس کی ہم کوشش کریں گے آپ کو کریں. اور عثمانیوں کے دور میں کئی جا کے یہودی وہاں آباد بھی ہوئے ہیں. میں ایک سوال یہ ہے، جس زمانے کی آپ بات کریں 1897 کی، اس کے فوراً بعد ملا قبضہ کس کا تھا فلسطین پہ؟ عثمانیوں کا، ترکی سلطنت، مسلمان حکمران. ہاں عثمانی. تو وہ ان کے پاس گیا یہودی، ہاں یہ ان کے پاس ملنے گیا ہے، اور ترکی میں گیا ہے، جا کے ملا ہے ان سے، ملنے کی کوشش کی ہے خلیفہ سے، بادشاہ سے، لیکن وہ ترکی جو خلیفہ تھا اس سے ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اس کے وزیر اعظم سے، عزت بیگ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے سے یقین دلایا کہ ہم، اس نے وافر کی نا یہودی، تو کمیونٹی بہت، بزنس مین ان کے بڑے انفلوئنس ہے، معاشی طور پہ ہم مدد کر سکتے ہیں ترکی کی. تو پھر اس کے بعد وہاں اتنا تو ملا ہے کہ ترکیوں یہودی وہاں آباد ہو سکتے ہیں، اور رہتے بھی رہے ہیں یہودی، وہاں رہ رہے ہیں. ان کو اس وقت خطرہ محسوس ہوا کہ اس کو نہیں، خطرہ ان کو کوئی محسوس نہیں ہوا، ان کو کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاشی مدد تو ان کو بھی تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے. پھر دیکھیں حالات اس طرح بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر یہ فرسٹ ورلڈ وار کی طرف حالات جانے شروع ہو گئے ہیں. اور جب فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا ہے تو یہودیوں کمیونٹی کی معاشی مدد کی ضرورت تھی. تو انہوں نے پھر روس سے یہودی، یہ تو فوت ہو گیا نا پھر جلدی، 44 ایئر ایج میں یہ فوت ہو گیا، تھیوڈر ہرزل. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1914 میں یہ جو رشیا سے آئے ہوئے تھے 2 یہودی بڑے انفلوئنس، انہوں نے بالفور پہ انفلوئنس ڈال کے بلفور ڈیکلیریشن کروایا ہے. بالفور ڈیکلیریشن میں یہ آیا ہے کہ ہم ہمدردانہ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، فیور سے، کہ بھئی وہاں یہودیوں کا وطن کا قیام عمل میں آئے. یہ برطانیہ کی حکومت بالفور ڈیکلیریشن میں آیا، ہاں اس میں. اور پھر جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر یہ ہوا ہے کہ شریف مکہ نے، ترکی جو ہے ان کے مخالف تھا، لیکن انہوں نے برطانیہ کی حمایت پہ بغاوت کر دی. وہ بغاوت ہو گئی ترکی کے خلاف، وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے، وہ ان کی فیور میں تھا. کیونکہ میں یہ نقطہ اس لیے سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں اور پوچھ بھی رہا ہوں کہ برطانیہ اس وقت ہر ایک سے وعدے کر رہا تھا. ہاں وعدے کر رہا تھا، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. وعدے انہوں نے بہت وعدے کیے ہوئے تھے. اور یہ جب اس نے ان کو بھی مہمان نوازی کے نام پہ یہودیوں کی بات کاری کے لیے حمایت حاصل کر لی گئی. انہوں نے کہا ہم بڑے مہمان نواز ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہودی آ کے آباد ہوں. تو ابھی تصویر یہ بن رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ برٹش امپائر، سعودی عرب اور ترکی مطلب شریف مکہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ترکی بھی
اس کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں انہیں بھی بعد کوئی جا مسئلہ کے، نہیں انہوں نے ہے۔ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب برطانیہ بھی ان کی حمایت میں آ گیا ہے، ایک پاورفل کمیونٹی ان کی حمایت میں آ گئی، حالات ایسے بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہودی تیزی سے آباد ہونے شروع ہو گئے ہیں جنگ کے بعد، جنگ کے بعد اب اور جنگ اول کے بعد ہے نا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. جی۔ لیکن وہ یہ ہے کہ وہ 1900 سے ہی انہوں نے جا کے آبادکاری جو ہے نا تیزی سے کرنی شروع کر دی ہے. 1900 سے ہی انہوں نے جب یہ زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے اسی وقت سے یہ کام زمینیں شروع ہو گیا. خریدتے تھے، کاروبار یہ شروع کام کرتے ہو تھے، گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بات ہم کہاں تک پہنچے، کیا سال کس میں اب؟ 1914 میں جنگ فرسٹ وار کے موقع پہ ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے اور پھر وہ وعدہ یاد کرواتے جنگ ختم ہو گئی. ہاں جنگ کے وہ جب اس کے بعد اس کا مینڈیٹ سلطنت برطانیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے. فلسطین کا علاقہ دراصل ایک شام کے انڈر تھا. شام ایک صوبہ تھا اور فلسطین اس میں شامل تھا. یہ ترکی کے تحت شام کا علاقہ جو ہے ایک طرح سے ایک چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں صوبہ ہے اور فلسطین اس کا ایک حصہ تھا. تو یہ اس کا کنٹرول جو ہے اب وہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا. انتداب جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ برطانیہ کے سپرد ہو گیا. برطانیہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب اس کا اب کیا کرنا. اب برطانیہ میں یہ فیصلہ جب 1922 میں اس کو سپرد کیا گیا، وہاں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے لیگ آف نیشن کے تحت کہ آپ نے یہ اقدام کرنے، ان میں شامل ہے ان کی کلازز میں کہ آپ نے ان کی آبادکاری کے لیے مدد کرنی ہے، وہاں مناسب حالات پیدا کرنے ہیں. تو تیزی سے ان سے ان کے اور پھر تیزی سے وہاں آبادکاری شروع ہو گئی ہے. ادھر میں نے ایک اور بات بھی پڑھی تھی یہ مینڈیٹ کے بارے میں، وہاں کے لوگوں سے بھی تو رائے لینی چاہیے تھی نا کہ آپ کی زمین کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کس قوم کے ساتھ یا کس طرح آپ کو ہم ڈیوائڈ کریں، آزادی چاہیے تو کس سے چاہیے، کیسے چاہیے. دیکھیں جب بلفور ڈکلیریشن آیا نا، ایک عرب نے صحافی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جی وعدہ وہ کر رہا ہے جس کے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اس کے قبضے میں نہیں ہے قانونی طور پہ تو، اور وعدہ اور لینے کا وعدہ بھی وہ کر رہا ہے، امید ظاہر کر رہا ہے کہ اسے جس کے پاس اس کے لینے کا رائٹ کوئی نہیں ہے. تو دونوں کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، وعدہ کرنے والے اور جس سے وعدہ کیا گیا اس کے پاس وہاں کوئی رائٹ نہیں ہے. لیکن ہو گیا تاریخ میں، چونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہارڈ فیکٹس ہوتے ہیں. ویسے برطانیہ کو یا اقوام متحدہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قوم پہ جائے اور کہ اچھا نہیں اختیار کسی کو نہیں ہے. لیکن دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اصول اور طرح سے چلتے ہیں. وہ ایک طرح سے مائٹڈ رائٹ کا اصول چلتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. اس میں ٹرمنالوجی بڑی آ جاتی ہے اور لیکن بیسیکلی وہ ہارڈ فیکٹس اس میں رول کرتے ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں، شریف مکہ سے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو پورا فلسطین تک اقتدار دے دیں گے. لیکن جب وہ شریف مکہ نے جب یہ اس پہ زور دیا تو انہوں نے پھر وہاں ان کے پیچھے نجدی حکومت یا جو وہابی حکومت ہے ان کو کھڑا کر دیا. یہ انہوں نے ان کو نکال دیا تاکہ وہ ڈاکومنٹ جو تھا ان کے پاس، جو وعدے کا ڈاکومنٹ تھا، وہ بے اثر ہو گیا کہ ان کا اقتدار ہی وہاں سے ختم ہو گیا. ویسے بھی دولت عثمانیہ کو توڑ کے مسلمانوں کا سر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بڑی گیم جو ہوتی ہے بڑی بہت مہارت سے لڑتے ہیں اور بڑی ڈیلیکیٹ اور بڑی ہارڈ فیکٹس کی بیس پہ ہوتی ہے، وعدوں پہ نہیں ہوتی. ہم تقریباً بات کر رہے ہیں 1922 سے 1930 کی. اس وقت ایک طرف تو یہ وہ اپنی کر رہے تھے پولیٹکس، انٹرنیشنل پولیٹکس، ہیومن رائٹس اور اپنے، اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ زمین لینا چاہ رہے تھے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ظالم بھی تھے. 1930 تک انہوں نے اٹیکس اور اپنی ملیشیا بھی بنا لی تھی. اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کہ جو وہاں کے رہنے والے فلسطینی تھے، عرب تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. نہیں ان کے پاس طاقت، یہودی جو ہے طاقتور ہوتے ہیں. زوائی ایک گینگ انہوں نے بنایا، ایک گینگ بن گیا. انہوں نے اس سے ذریعے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو سرکاری زمینیں جو ہوتی ہیں، وہ جب ان کا سلطنت برطانیہ کا کنٹرول آ گیا، اس کے مینڈیٹ میں آ گئی، تو سرکاری زمینیں ان کو کثرت سے الاٹ کی گئی ہیں اور زرخیز زمینیں الاٹ کی گئی ہیں ان کو. اور اس پہ جو اتنی تیزی سے آبادکاری ہوئی ہے، پھر 1934 میں حضرت چودھری رسول اللہ خان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے وزیر ہند سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ وہاں تو بہت آبادکاری ہو رہی ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے قانونی لحاظ سے. انہوں نے ان کی فلسطین کے کمشنر سے ملاقات کروائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کیا قانون ہے، کس قانون کے تحت ان کی آبادکاری ختم کریں. کوئی زمین بیچ رہا ہے، کوئی زمین خرید رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پنجاب میں وہاں ایک قانون ہے
کہ غیر زمیندار جو ہے وہ زمیندار کی زمین نہیں لے سکتا، چاہے وہ دیوالیہ ہو جائے. تو اس طرح کا قانون یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ غیر عرب جو ہے وہاں زمین نہیں لے سکتا. یہ تو باہر سے جا کے بات ہو رہے ہیں، وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے رائٹ کیوں کر رہے ہیں ختم؟ یہ دلچسپ پوائنٹ ہے آپ کا، آپ اس پہ پلیز بات کریں، مزید بھی کریں، لیکن میں وہ ریئلائز کرنے کے لیے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شریف مکہ اور ترکی اور ساری قومیں جو ہیں وہ ان کو آباد کاری میں سہولت کار ہی بنے ہوئے قسم کے، لیکن ایک آواز قادیان سے اٹھتی ہے، مسلمانوں کا جو درد محسوس بھی کر رہی ہے، دور اندیش بھی ہے. ویسے کہا انہیں جاتا ہے یہ قادیان، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ مخالف مولوی ہمیشہ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن یہ یہاں دیکھیں وہ یہودیوں کو روکنے کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ سے ہی کہتے تھے، بلکہ لندن مشن جو یہاں تھا نا جی وہ پورے امت مسلمہ کی مدد کرتا تھا. 1929 میں وہاں فسادات ہوئے ہیں فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان. تو انہوں نے پھر ایک مفتی فلسطین تھا، اس نے ایک لیٹر لکھا مفتی الحسینی نے، اور وہ لیٹر جب وہ ہے ٹائمز کو لکھا گیا، ٹائمز نے چھاپنے سے انکار کر دیا کیونکہ اتنا ان کا یوز کا اثر تھا. وہ خط پھر ہے اس کی آواز مظلوم فلسطینیوں کی ریویو آف ریلیجنز نے اپنے شمارے میں شائع کر کے 1929 میں وہ ان کی دنیا تک آواز پہنچائی ہے. یہ آگے احمدی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص ہدایت تھی کہ کریں، تو یہاں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے، مخالف مولوی پروپیگنڈے کے طور پہ کہہ رہے ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اور یہ بھی یہودیوں کا ہی وہ ایک پروپیگنڈا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ آواز نکل رہی ہے ہمارے خلاف، ہاں اور یہ ایک مؤثر آواز ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح جب آواز اٹھائی چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے UN میں، اور اس کے بعد الکفر ملت واحدہ کے نام سے پمفلٹ آیا، وہ ایک مضمون آیا حضور کا، تو اس میں آپ نے جب یہ آواز، اور پھر یہ مضمون عرب اخبارات میں شائع ہوا، شام ریڈیو پہ اس کا خلاصہ نشر کیا گیا، اور سب نے اسے اپریشیٹ کیا کہ یہ تو بہت اچھے طریقے سے، کہ حضور نے اس میں فرمایا تھا نا کہ یہ تو عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. تو اس پہ پھر کس طرح سازشیں ہوئی ہمارے خلاف، میں آپ کو بتاؤں. آپ یہ بلکہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں نے کچھ اس کے صفحے بھی پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے. الکفر ملت واحدہ، حضور اپنی جماعت کو بھی ایجوکیٹ کر رہے تھے، سیاستدانوں تک بھی رسائی کر رہے تھے، اس مسئلے کو اس کے خطرے سے بتا رہے تھے. تھوڑا سا آپ کو دیکھیں، یہ پھر مسئلہ جو ہے اس دوران پھر یہ میں نے بتایا 1934 میں حضرت ظفر اللہ خان صاحب نے یہ مسئلہ ان سے لیکن انہوں نے کہا 1939 میں ضرور سلطنت برطانیہ نے کوشش کیا کہ اب بھائی بہت ہوگی، لیکن انہوں نے اپنا ایک دہشت گرد گینگ بنا لیا تھا، زوائی گینگ، اور اس میں گینگ نے یہ کیا کہ وہ زبردستی وہ کر رہے تھے، کاروائیاں کر کے وہ اپنے لوگ بسا رہے تھے. 1939 میں کوشش کی ہے سلطنت برطانیہ کی بھی اب بس بہت ہو چکی ہے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا. وہاں جرمنی میں جو ان کے خلاف ہوئی، سب نے توجہ ہوگی بھی ہم وہاں پہنچے جلد سے جلد. ان کے خلاف جو تھی یہ جو موومنٹ تھی جرمنی میں ان کے خلاف، ہاں جی ہاں، اس کے نتیجے میں وہ، اور سیکنڈ ورلڈ وار نے مزید صورتحال کمپلیکیٹ کر دی. اب اس کے نتیجے میں یہ کیا ہوا کہ ہاتھوں سے گیم باہر نکل گئی. پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، پھر یہ معاملہ UN میں گیا ہے جی. اس میں یہودیوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہولوکاسٹ کا، اور انہوں نے پھر یہ ہولوکاسٹ کا بھی کیا. دوسرا انہوں نے اپنے بندے فوج میں شامل کروا دیے جن کو تربیت ہو گئی، فوجی تربیت ہو گئی، اسلحہ جدید ان کو پوری ٹریننگ، پوری پلاننگ ان کی ہو گئی تھی. اور اس کے جب یہ UN میں گیا ہے مسئلہ ستمبر 1947 میں جی، تو وہاں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو جب انہوں نے نمائندگی کی کہ وہاں یہ تھا کہ اب فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، ایک یہودی ریاست کا تقسیم کر دیا جائے فلسطین کو، اور ایک یہودی اسٹیٹ جو ہے بنائی جائے. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جب یہ مسئلہ UN میں پہنچا ہے، آپ نے مسئلہ یہ اٹھایا، کیا UN کے دائرۂ اختیار میں ہے کہ کوئی نیا ملک وہ تخلیق کر سکے، کوئی نیا ملک بنا سکے؟ کیا اس کے یہ ہے دائرۂ کار میں یہ چیز شامل ہے؟ اور جب یہ سوال اٹھایا تو جو پلاننگ کی گئی تھی کہ بھئی اس طرح ایک یہودی اسٹیٹ وجود میں آئے گی، اس میں امریکہ بھی تھا، روس بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، اس کو ایک خاص سخت دھچکا لگا. رائٹر خبر دیتا ہے کہ جی وہ جی معطل ہو گئی ہے، وہ جو پروسیڈنگ جو ہے وہ معطل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پلان بنانا پڑا. جان بوجھ کے معطل کی تھی نا اس کو.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب چودھری صاحب نے ان کی یہ عربوں کی ایک حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، آواز اٹھائی ہے، بڑے دلائل کے ساتھ ان کا کیس پیش کیا ہے، تو عربوں ممالک کے جو نمائندے تھے ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے ہیں. وہ چودھری صاحب کو خاص طور پہ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہمارا کیس پیش کیا ہے. لیکن پلاننگ چودھری صاحب کی جو دلیلیں تھیں اس نے کنونس کر لیا تھا، لیکن پلاننگ بڑے اوپر کے مقام سے ہوئی تھی. اس میں روس بھی شامل تھا، حالانکہ وہ ایتھیسٹ تھے، لیکن اس میں وہ بھی شامل ہے اور بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اس مسئلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. چودھری صفی اللہ خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ اگر ایک سٹیج پہ کہ فلسطینی ریاست میں کہ وجود ایک یہودی اسٹیٹ وجود میں قیام کے لیے جب انتخاب ہونا تھا، نہیں اس پہ جب رائے شماری ہونی تھی تو اگر اس دن یہ رائے شماری ہو جاتی جی تو یہ منظور نہیں ہونا تھا، کیونکہ حضرت چودھری صاحب کو بعض نمائندوں نے یہ بتایا ہوا تھا پرائیویٹلی کہ اگر آج ہو گئی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں رائے شماری، لیکن اگر بعد میں ہوگی ملتوی ہوگی تو پھر ہم چودھری صاحب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو لیکن پھر اس دن وہ چودھری صاحب نے جب ملاقات کی ان سے کہا کہ ہم اپنی تقریر ختم کر دیتے ہیں، آپ فوری طور پہ رائے شماری. انہوں نے کہا جی بس وہ نا رات دیر تک کام کرنا پڑے گا، اس طرح چھٹی بھی ہے اگلے دن، تو اس طرح تو یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ملتوی کر دیتے ہیں اپنی تقریر، آپ جلدی سے رائے شماری کروائیں. لیکن انہوں نے رائے شماری چال تھی نا، یہ ان کی پلاننگ تھی، کروا دی. تو اس طرح پھر نمائندے آئے چودھری صاحب کے پاس کے بعد میں کہ بھی چودھری صاحب ہمیں اب تازہ ہدایات مل گئی ہیں. تو ڈنمارک کے نمائندے نے کہا چودھری صاحب اب یہ ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس ناانصافی کی گئی ہے، مثلا یہ علاقہ ہے حیفا کا علاقہ ہے، یہ اسرائیل کو اس میں غالب آبادی جو ہے عربوں کی ہے، لیکن ان کو آپ اس میں ترمیم پیش کریں. ہم ترمیم چودھری صاحب نے ترمیم کا سلسلہ شروع کیا، بڑی تیزی سے ترمیمیں منظور ہونے لگی جس سے زیادتیاں. لیکن عرب نمائندہ چودھری صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اگر یہ تقسیم اور یہ ریاست کا قیام ایسا نہ ظاہر ہوا کہ یہ واضح طور پر یہ تعصب اور سختی اور ہماری زیادتی پر مبنی ہے واضح طور پہ، تو پھر ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں کر سکیں گے اپنے لوگوں کو. لہذا آپ ترمیمیں نہ کریں، اسے واضح طور پہ ناانصافی رہنے دیں تاکہ ہم لوگوں کو جنگ پہ. چودھری صاحب خاموش ہو گئے. حالانکہ آج عربوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے اسرائیل پرانے علاقوں پہ واپس چلا جائے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اگر کاش اس وقت ادھر تو چھوٹی سی اسٹیٹ اسرائیل کی بننی تھی، لیکن یہ کتنی بڑی ٹریجڈی عمل میں آئی ہے. بالکل. تو یہ سوال اس پہ یہ تھا کہ یہ جو خدمات ہیں، بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اور سر ظفر اللہ خان صاحب کی رضی اللہ عنہ کی، یہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. جی آج بھی کوئی جا کے پڑھنا چاہے. اس سے پہلے بھی جب یہ معاملہ UN میں گیا ہے تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں اور وہ چھپے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت سوچ سمجھ کے کام لینے کا وقت ہے، تمام طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور ہمیں بڑے تدبر سے، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے. یہ اس وقت مضمون جب یہ معاملہ UN میں تھا اس وقت بھی رہنمائی کی ہے. ایک تو مضمون میرے سامنے پڑا ہوا الکفر ملت واحدہ، اس کی بات نہیں آپ کر رہے. ہاں نہیں میں اس کی بات نہیں ہے، 1948 میں آیا. ایک اور خواب بھی تھی جو حضور نے دیکھی اور اس کو پبلش کیا، انذار، اور اس میں حضور نے جماعت کو اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا. اس کے بارے حضور نے پہلے بھی 1947 میں یہ حضور نے ایک نومبر میں ایک دسمبر میں مضمون آئے، 2 مضمون آئے. بتائیں ان کے بارے میں کچھ. ان کے بارے میں آپ نے یہ لکھا ہے، خاص طور پہ لکھا ہے کہ بھائی اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے، امت مسلمہ کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کے تدبر کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ تمام طاقتیں، انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے کہ اب پیش گوئی بھی ہے، لیکن تمام طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کے خلاف. اس وقت بھی جو انہوں نے یہ فرمایا نا کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کریں. اگر یہ نمائندے وہاں جو گئے ہوئے تھے عرب نمائندے، ایک تو وہاں وہ تاریخ میں کھو جاتے تھے اور لمبی تمبی وہ تاریخ میں کھوج، اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. جذباتی ہو جاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ اب جب چودھری صاحب نے ترمیمیں پیش کر کے اس کی زیادتی کم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بننی تھی، لیکن جب یہ تجویز انہوں نے اس بنیاد پہ کہ جب واضح طور پہ نہیں ہوگی نا ناانصافی تو ہم لوگوں کو جنگ پہ مادہ نہیں کر سکیں گے. یہ جذباتی فیصلے تھے جس کی وجہ سے نقصان ہوا. اگر حضرت مسلم موعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ظفر اللہ خان صاحب کی یہ لوگ مانتے مرضی ان کی مشوروں پر عمل کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ ٹریجڈی نہ ہوتی. ظلم ہے. مجھے ابھی آپ سے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی اگلے کچھ لمحات الکفر ملت واحدہ کے اوپر. حضور نے یہ مضمون لکھا اور حضور نے اس کے بڑے جذباتی الفاظ ہیں اور اس میں سراسر محبت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی، مکہ کی، مدینہ کی. تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ یہ کیوں لکھی گئی، اس کا امپیکٹ کیا تھا اور اس کا اثر کیا ہوا. اس کا دیکھیں، جب حضور نے دیکھا 1948 میں جب یہ اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی اور وہ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں پہ برطانیہ کی حکومت کو جلدی چھوڑنے پہ اس کا مینڈیٹ تھا جی، لیکن جلدی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا اور وہ ایک پھر وہ آگے اپنے ریاست کا قیام انہوں نے فوری طور پہ اعلان کر دیا آزاد ریاست کا. امریکہ نے فوری طور پہ تسلیم کر لیا، سارے اکٹھے ہو گئے نا، انہوں نے کر لیا اور اس کے بعد قیام عمل میں آ گیا. اب عرب لوگ جو تھے اس موقع پہ بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ اور اس پہ انہوں نے الکفر ملت واحدہ کے نام سے مضمون لکھا اور چھپا. اور اس میں آپ نے بتایا کہ جو پیشگوئیوں کا تھا، پیشگوئیاں تھیں جی، وہ وقت پورا آ گیا ہے اور اب یہ ہو گئی ہے پوری پیشگوئی. قرآن میں یہ پیش گوئی تھی کہ یہودی دوبارہ آباد ہوں گے اور وہ آ گئی ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت ہونے کا وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن فلسطین کا مسئلہ عربوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بالکل، لہٰذا ہمیں یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں، سوال فلسطین کا نہیں ہے، یہ مدینہ کا ہے، یہ یروشلم کا نہیں ہے، یہ مکہ کا ہے. یہ زید اور بکر کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا سوال ہے. لہذا اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. نہیں، یہ بڑا جذباتی الفاظ ہیں حضور کے کہ یہ یروشلم کا مسئلہ نہیں، یہ خود مکہ مکرمہ کا معاملہ ہے. اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فلسطین، اب آپ دیکھیں نا فلسطین ہے اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ یہ غزہ سے نکل جائیں فلسطینی، کتنی وہاں بمباری کر رہا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں سے نکل جائیں، اس کی سرحدیں جو ہیں وہ جا کے بالکل اردن سے اور وہ وہاں سے ویسٹ بینک سے بھی یہودی یہ فلسطینی نکل جائیں، اس کی سرحدیں اردن سے جا ملیں گی. اب اگر فرض کریں جس طرح کی کارروائی یہاں سے ہوئی ہے، اگر اردن سے کوئی اس کی اپنے ہی ایجنٹ ایسی کارروائی کر دیتے ہیں دہشت گردی کی تو اسرائیل اردن میں پہنچ جائے گا اور نیکسٹ پھر سعودی عرب ہے. تو کتنا دور رہ گیا مکہ سے اور مدینہ سے؟ اور کیا یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نہیں ہے؟ وہ جو اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا، اتنی بڑی پاور ہے، امریکہ اس کی حمایت میں ہے، سپورٹ میں ہے. 1948 میں آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سوال ہے، یہ سوال فلسطین کا نہیں ہے، مدینہ کا ہے، یروشلم کا نہیں ہے، مکہ کا ہے. اور کتنا قریب رہ گیا. اب سارا عالم اسلام خاموش ہے. اگر فلسطینی یہاں سے جو ایک طرح سے ایک بنے ہوئے ہیں، وہ ایک رکاوٹ بنے ہوئے اس کی، یہ نکل جائیں اس کی سرحدیں تو پھر ان سے مل جائیں گی. اور کوئی دہشت گردی کا بہانہ بنا کے وہ تو چڑھ دوڑے گا یہاں پہ، وہ تو سعودی عرب پہنچ جائے گا. آگے یہی لکھا نا کہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع آ گیا ہے، کیا ہم کو الگ الگ اور باری باری مرنا چاہیے یا اکٹھے ہو کر فتح کے لیے کافی جد و جہد کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ اس میں آپ نے دیکھیں اس وقت 1948 میں ایک دو انہوں نے طریقے بتائے ہیں، دو میں ایک طریقے بتائے. ایک کہ غور و فکر تدبر کے لحاظ سے قربانی دیں. کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ہم 1% اپنی جائیداد کا دے دیتے ہیں، سارے پاکستانی دیں اپنی جائیداد. 1948 میں آپ تصور کریں، اور سارے پاکستانی اگر اپنی جائیدادوں کا 1% دے دیں گے تو 1 ارب اکٹھا ہو جائے گا. پاکستان کو دے کے باقی مسلمان ممالک بھی کوشش کریں گے تو وہاں سے کوئی 5-6 ارب روپیہ دنیا سے. حضور صرف سپیچ نہیں کر رہے تھے، پریکٹیکل سٹیپس بتا رہے ہیں. تو مطلب حضور صرف آرٹیکلز نہیں لکھ رہے تھے، تقریر نہیں کر رہے تھے، بیان بیازی نہیں کر رہے تھے جس طرح عموماً یہ مسلمان لیڈر کرتے ہیں. حضور اس کے پریکٹیکل سٹیپس بھی بتا رہے تھے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. سٹیپ بتا رہے ہیں، وہ نہ صرف ہے کہ دعاؤں کے ذریعے بلکہ قربانی پر زور دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1% ہماری جائیدادوں سے لے لیں، پاکستان سے کہہ رہے ہیں. اور اس طرح جب پاکستان سے ہر شہری 1% اپنی جائیداد کا دے گا تو 1 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. باقی مسلم ممالک بھی دیکھا دیکھی قربانیاں کرنے کے لیے آگے آئیں گے، 5-6 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. ہم ان کو فلسطینیوں کو یہ دے سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے آلات خرید سکتے ہیں اور اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں.
اور یہ قربانی کا سٹیپ وہ بتا رہے ہیں اور یہ پریکٹیکل. لیکن کیا ہوا, انہوں نے جذباتی ہو کے جب قیام عمل میں آیا حملہ کر دیا اور اسرائیل نے مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور وہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. 7 لاکھ فلسطینی وہاں سے نقبہ جو ہے وہ وجود میں آئی تحریک, اس کے تحت نکلے وہاں سے, اب بھی کیمپوں میں بسر کر رہے ہیں, کوئی لبنان میں ہے, کوئی مصر میں ہے, کہاں کہاں پھر رہے ہیں اور کیا حال ہے ان کا. اور وہ اس وقت یہ اگر عمل کرتے اس بات پہ کہ سوچ سمجھ کے, جیسے رسول اللہ خان صاحب جب واپس آ رہے تھے فلسطین سے یو این او سے تو شام میں ٹھہرے, انہوں نے کہا جی جنگ کے بارے میں, انہوں نے کہا دیکھیں ان کی تیاری زیادہ ہے, آپ ایسے نہ سوچیں, بغیر تیاری کے نہ سوچیں. لیکن نہیں بات مانی. حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس موقع پہ فرمایا کہ اس طرح کام کریں, پریکٹیکلی مدد کریں ان کی. اور ادھر تو مسئلہ یہ یہاں تک پہنچا تھا کہ شاہ حسین جو اردن کا تھا 1948 میں جب یہ نقبہ آئی تحریک, انہوں نے مدد نہیں کی, اس کی انڈر ہینڈ زائنسٹ تحریک سے شاہ حسین کے رابطے تھے, اردن کے شاہ حسین کے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ مفتی الحسینی جو ہے وہاں کوئی فلسطین کا حکمران بن کے ابھرے, انہوں نے انڈر ہینڈ کر. اس طرح مصر اور عراق کے اپنے اپنے مفادات تھے. ان کو کس طرح احمدی جماعت تو قربانی کے لیے کھڑی ہوگی, جن کو یہودیوں کو ایجنٹ کہتے ہیں, وہ جو اپنی قربانیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنی جائیدادوں سے حصہ دے رہے ہیں. چودھری فضل اللہ خان صاحب وہاں تقریریں کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں, لیکن یہ اندر سے کیا ان کا حال ہے کہ ان کے زائنسٹ رابطے ہیں اور کس طرح ان کو مظلوموں کا انہوں نے حال کیا ہے, کیا ان پہ گزری ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کتاب کے کچھ جو میری سمجھ کے مطابق جتنا آتا ہے, حضور نے اس مسئلے کو ایک تو آگاہی دی, علم دیا کہ یہ مسئلہ گہرا کتنا ہے, اس جس طرح وہ یروشلم کا نہیں مکہ مکرمہ کا ہے, پھر پریکٹیکل سٹیپ بتائی, پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن میں یہ مسئلہ درج ہے کہ ایسا وقت آئے گا. لیکن پھر قرآن میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حل بھی بتایا ہوگا, حضرت وسلم کو بھی بتایا ہوگا, اس کا بھی حضور نے بتایا کہ حل اس کا کیا ہے کہ آپ نیک اعمال کریں. اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ ظلم کی داستان کم کیسے ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا. وہ آپ نے فرمایا کہ پیشگوئیوں کے مطابق یہاں جو حکومت ہے وہ رہنی ہے عباد اللہ الصالحون کی, اور ان کی اب یہ ہے کہ ہم وہ پیشگوئی تھی یہودی عباد ہوں گے, وہ ہو گئی ہے. اب ہم تقوی کے ذریعے قربانیوں کے دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب حضور نے تفسیر کبیر لکھی ہے, اس 1940s میں آئی ہے, اس میں آپ نے مینشن کیا ہے کہ یورپ کی ترقی یہ مادی ذرائع سے نہیں ہوئی, سائنس سے نہیں ہوئی, اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے. یہی 48 میں یہ بات ٹائن بھی اپنی کتاب سویلائزیشن آن ٹرائل میں کر رہا ہے کہ یورپ کی جو برتری اس موقع پہ ہے وہ اخلاق کی وجہ سے ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب مسلمان کا اخلاق گر گیا نیچے, وہ اپنے قومی مفادات پر اپنے انفرادی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. یہودیوں کے پاس بہت پیسہ ہے, بڑی طاقتوں کے پاس بہت, وہ کسی فرد کو خرید لیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں شاہ حسین نے زائنس سے رابطے تھے, اس کی وجہ سے مدد نہیں کی اس نے. تو اس طرح جب یہ کر لیتے ہیں تو انفرادی, اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جب ہم اپنے دین کو دنیا پر مقدم کریں گے, تب ہم اپنے انفرادی طور پہ کسی کے ایجنٹ نہیں بنیں گے. یہی حضور فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے تقوی سے کام لیں, اور یہ اشارہ کر رہے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ کریں گے قربانیوں سے, تقوی سے, باتوں سے, اور صحیح رنگ میں مسلمان بن کے جب کوشش کریں گے تو پھر یہ جو آباد تو ہو گئے ہیں, لیکن یہ پھر زمانہ کم ہوتا جائے گا, دوبارہ عباد اللہ الصالحون کی حکومت وہاں قائم ہو جائے گی. یہ انہوں نے بہت بڑا نقطہ. اب بھی اب کیا ہے, اب جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے, کیوں کہ کوئی ملک نہیں, ترکی کی تجارت ہے اسرائیل سے $1 بلین کی, مصر کی ہے, اور اسی طرح مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس کی تجارت ہے, اور خاموش بیٹھے ہیں. ہب کے معاشی مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ان کی مظلوموں کی آواز کی جرت نہیں رکھتا. یہ تو جماعت احمدیہ نے یہ جب پمفلٹ شائع ہوا ہے, یہ ریڈیو شام پہ اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے, اب کوئی 6-7 ارب اخبارات جو تھیں انہوں نے اس کو اور ایک گونج سنائی دی ہے, اور آپ کے اس کی مضمون کی پذیرائی ہوئی ہے. اس کا مطلب 48 میں طاقتیں یہ جو متحرک ہو گئی تھیں, جنہوں نے دیکھا کہ ان میں مسلمانوں میں صرف ایک کمیونٹی ہے, یوانوں میں اگر ان کی کوئی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ چودھری فضل اللہ خان صاحب ہیں. اور یہ جو الکفر ملت واحدہ کے نام سے
مضمون سامنے آیا جس میں بڑی پریکٹیکل باتیں اور مفید باتیں بیان کی گئی ہیں، امت مسلمہ کو یونائٹ کرنے کے مشورے دیے گئے ہیں، ایک وے آؤٹ بتایا گیا ہے، یہ بھی وہاں سے آیا ہے۔ البتہ ان سے کاٹا جائے، علیحدہ کیا جائے، اور یہ سازشیں ہوئی ہیں۔ پھر 53 میں پاکستان میں چلیں اور اس کی جو بڑی دور سے جو ہیں وہ اس کی سٹرنگز جو ہیں وہ کی ہلائی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ صرف جماعت احمدیہ ہی تھی جس نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی رہنمائی بھی امت مسلمہ کی ہے۔ یہاں جو لندن مشن تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہدایت فرمائی تھی کہ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوششیں کرنی، اور یہاں پہ ہوتی تھی۔ اور 1929 میں جب حضور کے ارشاد کے مطابق جو کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے، تو 1929 میں جب فسادات پھوٹ پڑے ہیں فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان، اور کوئی اس نے مفتی الحسینی نے لیٹر لکھا ٹائمز کو، اور بڑے بنتے ہیں ویسے تو جی آزاد خیال، لیکن انہوں نے انفلوئنس کی وجہ سے چھاپنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ریویو آف ریلیجن سامنے آیا اور ان کا لیٹر شائع کیا اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز جو ہے دنیا تک پہنچائی۔ اور اس کے بعد جو حضرت چودھری صفی اللہ خان صاحب جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیا کرتے تھے، وہ 1934 میں دیکھا جب بہت زیادہ بات کاری ہوگی، انہوں نے آ کے وزیر ہند سے ملاقات کی اور فلسطین کے کمشنر سے ملاقات کی اور کہا کہ بات کاری روکی جائے، اور قانونی نقطہ بتایا کس طرح بات کاری روک سکتے ہیں۔ اور پھر جب معاملہ 1947 میں UN میں گیا، پھر حضرت چودھری صفی اللہ خان صاحب کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی تھی۔ وہاں جس کامیاب طریقے سے، اور ان کو چودھری صاحب کو کہا گیا کہ اگر انصاف سے وہ فیصلہ ہوا تو آپ انصاف کا آپ کا کیا آپ نے اچھے دلائل دیے ہیں، اور نمائندوں کے دل آپ کے ساتھ تھے لیکن مجبور تھے، وہ وہاں کس کامیاب طریقے سے ڈیفنس کیا ہے۔ پھر 48 کو جو منظور ہو گیا ہے، اس کے بعد الکفر و ملت واحدہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لیٹر یہ جو مضمون سامنے آیا ہے، اور اس میں آپ نے جو ان کو حل تجویز کیا ہے اور ایک قطبی ستارے کی طرح رہنمائی کی ہے عربوں کی، اور نہ صرف ان کو بتایا گیا کون کون سے اقدامات کرنے ہیں، اور عرب اخبارات میں اس کی گونج سنائی دی گئی، شام ریڈیو سے اس کا خلاصہ نشر ہوا ہے۔ اور جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہی فرقہ ہے، یہی جماعت ہے جو کہ امت مسلمانوں کو یونائٹ کر سکتی ہے اور ان کو متحد کر کے اور اسلام کو دنیا میں غالب کر سکتی ہے، اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اسلام غالب تو ضرور آئے گا، تو انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ ان کو الگ کیا جائے۔ پھر 1948 میں ایک صحافی کو بلایا گیا جو الانباء کا ایڈیٹر تھا، اور اس نے وہ انکشاف کرتا ہے، علی الخیات افندی، 1954 میں اس نے انکشاف کیا کہ 1948 میں مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ احمدیہ جماعت کے خلاف مضمون لکھو، وہ کافر ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا حق پہنچتا ہے کافر کہوں ان کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان۔ انہوں نے کہا تم بھی قادیانی سے متاثر ہو گئے ہو۔ اس نے لکھا کہ میرے علاوہ اور لوگوں کو بلایا گیا اور ان کہا گیا کہ ان کے خلاف مضمون لکھیں۔ یہ پھر تاریں ہلی ہیں بہت اوپر کے پیمانے۔ 1953 میں جو احمدیوں کے خلاف فسادات ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ کوئی معمولی پلاننگ نہیں تھی، بہت اونچے لیول کی پلاننگ ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب، آپ کو میں نے سوال نہیں پوچھا کیونکہ آپ کی جو باتیں تھیں ان میں آپ کے اپنے بھی جذبات تھے، ہمارے بھی جذبات تھے، علمی بھی تھی، تاریخی بھی تھی، لیکن یہ ظلم کی داستان کافی لمبی ہے، اور اگر ہم اس کا مستقبل بھی دیکھیں تو بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ شروع سے مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی، تو آپ اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ظاہرہ آپ نے بتایا ادھر بات کرتے اپنی گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا ہوا ہے، اس کی پیشگوئی بھی کی ہوئی ہے۔ اب تفرقے اتنے ہو گئے ہیں، مفادات اتنے ہو گئے ہیں، تو اس کا حل سلوشن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس کا سلوشن جو ہے وہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، وہی اس کی تریاق ہے۔ اور جب تک وہ نہیں مانیں گے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت کو نہیں مانیں گے، آپ تاریخ گواہ ہے، ساری پچھلی تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی سیاسی تاریخ بھی گواہ ہے کہ کس طرح ان کے حقوق کے لیے وہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، کس طرح اپنے قربانیاں دے کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اور جب تک اور وہ اپنی دنیاوی مفادات کو ترک نہیں کریں گے جب تک
लज़्ज़त आशनाई ना बंदे को अदा ना हो, खुदा से तल्लक बंदे का ना हो, तो वो दुनियावी मफादात को नहीं छोड़ सकता। तो वो बात ये है कि वो सिर्फ सच्चा तल्लक के खुदा से जो है वही उनको ये इस दुनिया से दुनियावी लज़्ज़तों से बेगाना कर सकता है। और जब तक ये उनको खुदा ताला से तल्लक नहीं, और उसका पाबंद जो है वो जब तक वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और जमात खुलफा की बैत नहीं करेंगे, दाखिल नहीं होंगे, नहीं शामिल हो सके। मैं आपको सिर्फ इतनी मिसाल दूंगा कि जो हल है वो पेश हुई। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि जो क्या तल्लक होता है, कितनी हमदर्दी है जो है वो खुदा के खलीफा को उम्मत मुसलमान से है। और वो उसमें मैं कश्मीर के मौके पे जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, कश्मीर के मौके जंग की ज़रूरत थी, वहाँ कुर्बानियों की ज़रूरत थी। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के नुमाइंदे को भिजवाया कि वो आप फ़रकान फ़ोर्स में शामिल हों कश्मीर के जहाद में। तो वो नुमाइंदे ने जब तकरीर की तो कोई आवाज़ नहीं आई। एक बूढ़ी औरत का एक ही बच्चा था, बेवा औरत, उसने कहा और तुम सुन नहीं रहे अपने बेटे को? मुख्तार सुन नहीं रहे, क्या कह रहे हैं हुजूर, जो अपना नाम पेश क्यों नहीं करते? तो हुजूर के पास जब ये इतला पहुंची तो हुजूर ने फरमाया, आपने बेटों को भी भेजा हुआ था कश्मीर के जब महाज पे, तो आपने कहा अल्लाह मियाँ ए खुदा तेरे जलाल की दुहाई देता हूँ, अगर जान की ज़रूरत है तो मेरे बच्चे की ले लेना, उस बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। देखें, जब हम इस्लाम की तारीख़ देखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आपने दावत का आगाज़ किया है, तबलीग का आगाज़ किया था, क्या था? कोई तसव्वुर कर सकता था कि कैसर व किसरा की हुकूमतें ज़ेर नगी हो जाएंगी? कोई तसव्वुर कर सकता था? और सबसे बड़ा इनकलाब रूहानी इनकलाब होता है। और इस वक्त अगर अपने मादी मुकाबले मसाइल का मुकाबला करना है तो आपको एक रूहानी इनकलाब लाना पड़ेगा। और जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसी को मानते हुए, वो जो हुजूर ने फरमाया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मेरा सलाम पहुंचा देना उस महदी तक, ख़्वाह तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ों पर उसके तोदों पे घुटनों के बल जाके चलना पड़े। वो जो अमानत जब आप पहुंचा देंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम मादी मसाइल भी हल हो जाएंगे, दुनियावी मसाइल भी हल हो जाएंगे। वो आपके पास जो सलाम अमानत है वो पहुंचा दें महदी के पास, और उसके बाद आप देखेंगे कि तारीख़ अपना रुख बदल लेगी। जैसे पहले दौर में तारीख़ का इस्लाम गालिब आया, इस दौर में भी इस्लाम गालिब आ जाए। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, जज़ाकल्लाह।